بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تؤثر اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ چلیے ہماری اگلی آیت ہے آیت نمبر 15 تک ہم نے دیکھ لیا تھا سورۃ الفجر۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور لیکن جب وہ آزماتا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ، یہ ہو گیا تھا ہمارا 15 تک ہو گیا تھا، 16 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور لیکن جب وہ آزماتا ہے اسے، فَقَدَرَ، پھر تنگ کرتا ہے، علیہ اس پر، رزقہ اس کا رزق، فَيَقُولُ، تو وہ کیا کہتا ہے پھر، ربی اہانن، کہ میرے رب نے میری توہین کی۔ یعنی کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عطا کیا تو وہ کیا کر رہا تھا، اکڑ دکھا رہا تھا، ایٹیٹیوڈ میں آ گیا تھا کہ دیکھو میرے پاس تو اتنا اور اتنا ہے۔ پہلے کیا کہہ رہا تھا، ربی اکرمن، اکرمن کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے، اہانن۔ دیکھیے ہر آیت میں ہمیں اپوزٹ ورڈز نظر آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس نے پہلے کیا کہا کہ مجھے دیکھو، میں اب وہ اس میں بھی یہ سوچتا تھا کہ میں اتنا نیک ہوں کہ میرا رب مجھے عزت بخش رہا ہے، مجھے اتنی نعمتیں ملی ہیں، اور وہ اس کو نعمتوں میں آنے کے بعد وہ پھر اللہ کو بھول گیا، ایک اکڑ آ گئی اس کے اندر، ایک شو آف آ گیا، ایک اسٹیٹس والی، اسٹیٹس کانشیس ہو گیا وہ۔ تو اس طریقے سے کیسا ہوا کہ ایک جب اللہ نے دیا اس کو دے کر اس کو پہلے آزمایا، اور پھر کسی کو تنگ کر کے آزمایا، اس کا رزق کو تنگ کر دیا، اس کی جو عطا تھی اس کو کم کر دیا۔ تو جب اس کو ذرا سی بھی کمی ہوئی تو اس نے فوراً کیا کہہ دیا کہ میرے رب نے تو میری توہین کی۔ یعنی کہ توہین کرنے سے کیا مراد ہے، توہین کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ بے عزتی کر دیا اور ڈانٹ دیا اور جھڑک دیا، نہیں، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے چھین لیا، میں تو اتنا نیک تھا۔ انسان کے دل میں کیا خیال آتا ہے جب اس کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، ابتلا کیا ہے، آزمائش ہے۔ تو جب اس کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو انسان کیا سوچتا ہے کہ دیکھو میں تو اتنا نیک ہوں، میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تو اتنی تہجد پڑھ رہا ہوں، میں تو اتنے صدقہ خیرات کر رہا ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے پریشانیوں میں ڈال کے رکھا ہے۔ میرے بچوں کی وجہ سے میں پریشان ہوں، شوہر کی وجہ سے پریشان ہوں، معاشی پریشانیوں کی وجہ سے میں پریشان ہوں، تنگی ہے، ہر چیز کی تنگی ہے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے۔ اور دوسرے لوگ دیکھو کہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن کی طرف آتے ہیں، اور وہ دیکھو کہ کتنے عیش سے زندگی گزارے۔ اکثر ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں ایسے لوگ، اکثر نان مسلمز بھی ہیں، اکثر ایسے بھی مسلمز لوگ ہیں جو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود نہ اللہ کی طرف آتے ہیں۔ آپ چاہے انہیں کتنا بھی بلائیں، وہ نہیں آتے اس طرف، کیونکہ انہیں کیا لگتا ہے ہم آلریڈی بہت نیک ہے، ہمیں اللہ نے اسی لیے تو نوازا ہے اتنا۔ تو ان کا جو روٹ ہے، ان کا جو راستہ ہے وہی بالکل ڈفرنٹ ہے۔ کہیں درگاہوں پر جا رہے ہیں، انہیں جب جاب مل گئی، انہیں کچھ مل گیا تو درگاہوں پر جا رہے ہیں، بکرے لے کر جا رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں، بلکہ وہ اللہ کو خوش نہیں کر رہے بلکہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اور بس جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں بھی کیا ہے، ایک یہ اللہ تعالیٰ کی ابتلا ہے کہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو لے کے آزماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو دے تو ہم صبر کریں، تو نہ دے تو ہم صبر کریں، تو دے تو ہم شکر بھی کریں ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں عطا کیا۔ اب اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ اس کو عطا کی جاتی ہے نعمتیں، جب وہ بہت زیادہ نعمتوں میں آ جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا نہیں ہوتا، پھر اس کو ٹائم نہیں ملتا اللہ کے لیے۔ اور پھر انسان جب پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس کی نمازوں میں خشوع اور خضوع آتا ہے، اس کا ایک الگ عبادت کا طریقہ بن جاتا ہے۔ ہم خود اپنے آپ پہ غور کریں کہ جیسے ہی کبھی ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے، کوئی ہمارا اپنا فوت ہو جاتا ہے، اور تو اس وقت ہمارا کیا سچویشن ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار رجوع کرتے ہیں، ہماری نمازیں بہت بہترین ہو جاتی ہیں، اس وقت ہماری عبادتیں بہت بہترین ہو جاتی ہیں۔ جب ہمارے اوپر بیماریاں آ جاتی ہیں یا کوئی اور چیزوں سے ہم آزمائے جاتے ہیں، اب ہر انسان کوئی نہ کوئی ریزنز کی وجہ سے ہر جگہ آزمایا جا رہا ہے۔ کوئی شوہر کی طرف سے آزمایا جا رہا ہے تو کوئی بچوں کی طرف سے آزمایا جا رہا ہے۔ کوئی ایک دوسرے کی طرف یہ نہ دیکھے کہ اس کا شوہر اچھا ہے، اس کے بچے اچھے ہیں، اس کے تو پاس اتنا بڑا گھر ہے، اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود ان کے پاس اطمینان نہیں ہے، ان کی روح کو سکون نہیں ہے، وہ ایک خوشی کا آنسو نہیں ہے، خوشی کے ان کے اوپر الفاظ نہیں ہے، ان کے دل میں سکون نہیں ہے، نیند نہیں ہے، راتوں کی نیند نہیں ہے ان کو، ایسے ایسے کچھ ان کو ٹینشنز ہے۔ تو یہ بات ایسی ضروری نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ میں کسی کو دے کے آزماتا ہوں اور کسی کو لے کے آزماتا ہوں. تو دونوں بھی چیزیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دی, اکرمن بھی اور احانن بھی. احانن میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, لے کے آزما رہا ہے. کیا میرا بندہ کیا کرتا ہے, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنی زیادہ تکلیفوں میں ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی پھر وہ یہ کیا کرتے ہیں, اللہ کا شکر اور صبر کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک قصہ آتا ہے کہ ایک فقیر سڑک کے کنارے پر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے نہ دونوں ہاتھ ہیں نہ دونوں پیر ہے. اب وہ بیٹھا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے. تو ایک شخص وہاں سے گزرا اور اس نے کہا کہ اے انسان, نہ تیرے پاس ہاتھ ہے, نہ تیرے پاس پیر ہے, نہ تیرے پاس کھانے کو ہے, نہ تیرے پاس گھر ہے, تو اتنی پریشانیوں میں اور تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا میں اس طرف کیوں دیکھوں, میں اس کو دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زبان دیا جس سے میں اللہ کا ذکر ادا کر سکتا ہوں, مجھے آنکھیں دیا جس کی وجہ سے میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں انسان کے پاس پازیٹیو تھنکنگ ہونا چاہیے, ایسی نظر ہونی چاہیے, بصیرت والی نظر, کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھے. یوزولی ہم کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کم دیکھتے ہیں اور ناشکری کو ہم زیادہ آبزرو کرتے ہیں. نیگیٹیوٹی ہمارے دلوں میں اتنی ہے کہ جو ہم سے چھنتا ہے اس کے پیچھے ہم دن دن بھر روتے بیٹھتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس 90 چیزیں اگر ایسی اچھی ہیں جو نعمتیں ہیں اللہ کی, اور اگر اللہ تعالیٰ نے 10 چیزیں نہیں دیا تو اس کے پیچھے رو رو کر ہم اپنی زندگی کیوں تباہ کریں. تو یہ مومن کی صفت کیا ہوتی ہے کہ اس کو اگر 10 چیزیں مل جائے تو وہ شکر گزار بن جاتا ہے, 90 چیزیں اگر اس سے چھن جائے تو بھی وہ شکر گزار بن جاتا ہے. اور اس کے اپوزٹ جو مومن بندہ نہیں ہوتا, جس کے دل میں ایمان نہیں ہے, تقویٰ نہیں ہے, تو اس کے پاس 90 چیزیں ہیں, 90 اس کے پاس انعام ہے, نعمتیں ہیں, اور اس کے پاس 10 نعمتیں ذرا کم ہو گئی تو فوراً کیا کہتا ہے, ربی احانن, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے چھین لیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہی کیا ہے, ایسے رونے لگتا ہے. تو ہم اکثر اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم ان دونوں کیٹیگریز میں سے کس میں ہیں. پھر آگے آ رہا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم, کلا ہرگز نہیں, بلکہ لا تکرمون الیتیم, نہیں تم عزت کرتے یتیم کی. اب یہاں پر یتیم کی عزت کی طرف بھی بلایا جا رہا ہے کہ کیا ہوتا تھا پہلے کے زمانے میں, یتیم کی عزت نہیں ہوتی تھی. آج بھی وہی حال ہے. ہم پہلے کے زمانے کو کیوں بولے, آج بھی کیا حال ہے کہ ہم یتیموں کو پیسہ تو دے دیتے ہیں, ان کو کپڑا دے دیتے ہیں, ان کو کھانا دے دیتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے, یتیم اگر کوئی آ جائے گھر میں, اگر بیٹھ جائے ہمارے ساتھ, تو انسان لوگ برا سمجھنے لگتے ہیں کہ ارے یہ تو اب زیادہ ہی فری ہو گیا, اس کو تو ہم نے تھوڑا سا کیا تھا تو یہ تو ہمارے بیڈ روم تک آ گیا, ہمارے بیڈ پہ بیٹھ گیا, ہمارے صوفوں پہ بیٹھ گیا, ہماری محفلوں میں شامل ہو گیا. تو عزت نہیں کرتے, دیتے تو ہیں ساری چیزیں لیکن عزت نہیں کرتے ان کی جیسی ان کی عزت ہونی چاہیے. صرف مال اور دولت میں عزت نہیں ہے, بلکہ عزت کا معیار صرف پیسہ اور مال اور دولت نہیں ہے, بلکہ اس کا اخلاق اور بلند کردار بھی تو ہونا چاہیے کہ بھائی آپ سامنے والے کو اپنے ساتھ بٹھائے, اس کو یہ نہ احساس ہونے دے کہ وہ یتیم ہے, اس کو غریب ہے یا یتیم ہے یا کوئی چیز میں ہم سے کم ہے. ایک تو پہلے ہی اس کے اوپر ہی مشکلوں کے پہاڑ ٹوٹے. اب یتیم کا کیا مطلب ہے کہ جس کا باپ فوت ہو جاتا ہے, تو اب ایک تو پہلے ہی وہ ڈپریس ہے کہ اس دنیا میں کہ ساروں کے پاس باپ ہے, میرے پاس نہیں ہے. ایسے ٹائم پہ ہم کیا کر رہے ہیں, اس کو اور ہم تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں کہ اب یہ دیکھو آ گیا. اکثر کیا کرتے ہیں لوگ, ایسے لوگوں کو آنے نہیں دیتے, ایسے لوگوں کی چھاؤں نہیں پڑنے دیتے کہ نہیں یہ منحوس ہے. اس طریقے کے پہلے کے زمانے کے لوگ جو ان سارے لوگوں کو منحوس سمجھتے تھے, بیوہ اگر آ جائے تو اس کو منحوس سمجھتے تھے, جس کو بچے نہیں ہیں اس کو منحوس سمجھتے تھے, بچے والوں کے پاس یا کوئی پریگننٹ عورت ہو تو اس کے پاس اس کی چھاؤں نہیں پڑنے دیتے تھے جس کو بچے نہیں ہے تو, یا پھر جس کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر بیوہ کا سایہ نہیں پڑنے دیتے کہ نہیں یہ بیوہ ہے اس کے پاس مت آنے دو اس کو. تو ایسے ایسے خرافات تو ہم نے بنا لیے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے تم تو عزت بھی نہیں کرتے یتیم کی, بلا تحاضون, اور تو نہ ہی تم ترغیب دیتے, موٹیویٹ کرتے. ترغیب دینا کیا ہے, موٹیویٹ کرنا, اکسانا. اللہ طعام المسکین, کھانا کھلانے کی مسکین کو. ہم نے لاسٹ سورہ میں پڑھا تھا آیت الذی میں کہ کیا ہے, وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, کہ یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہاں پر تم غریب کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے. یعنی کہ ایک تو ایسے کیا کرتے ہیں ہم, دعوتیں جو ہوتی ہے ہماری تو کیا ہوتی ہے اس میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, انسان سوچتا ہے ساروں کو بتانا بھی تو ہوتا ہے کہ دیکھو میری کتنے بڑے بڑے لوگوں سے دوستی ہے, میرا اٹھنا بیٹھنا کتنے بڑے بڑے لوگوں میں ہے, یہ منسٹرز ہیں, یہ پولیٹیکل
पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं, और ये देखो ऐसे हैं, और वो फलां बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बंगले वाले, उनको दावत में बुलाने से क्या समझते हैं, वो अपनी शान समझते हैं कि देखो ये हमारा तो स्टेटस ऐसा है, हमारे तो जानने वाले लोग ऐसे हैं। और बल्कि गरीब लोगों को खाना क्या करते हैं, बल्कि उनको खाना भिजा दिया, गेहूं का थैला भिजा दिया, चावल का थैला भिजा दिया, बल्कि उनकी अपनी आला दावतों में उनको इनवाइट नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, एक तो नहीं करते, दूसरों को इसकी तरगीब भी नहीं देते, मोटिवेट भी नहीं करते। मोटिवेट करने से क्या मतलब है कि हम खुद भी करें और दूसरों को भी कहें कि भाई देखो ये नेकी का काम है, हम भी करेंगे, आप भी करो, हम सब मिलके करते हैं। तो ये मोटिवेट करना हुआ। तो क्या करते हैं तुम कि गरीब को खाना खिलाने की, मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते। वताकुलून तुरासा, और तुम खा जाते हो मीरास का माल। तुरास क्या है, मीरास। अकलन लम्मा, खूब समेट समेट कर। अब यहाँ पर पहले के जमाने में मक्के में क्या होता था, जब कोई घर का फर्द मर जाता था तो उसकी जायदाद हड़प लेते थे, उसका मीरास खा लेते थे, और उनके बच्चों को, उनके बीवी को उसका हक नहीं देते थे। घर के जो लोग होते थे, जो घर के बड़े होते थे, तो वो क्या करते थे, सारा का सारा कब्जा कर लेते थे। अब वो तो जब की बात है, लेकिन आज भी यही हो रहा है कि अगर कोई बीवी है, बच्चे हैं, तो उनका हक छीन लिया जाता, या फिर उन्हें इस तरीके से घर में रखा जाता है कि वो घर में रहें लेकिन उनकी जायदाद पे कब्जा हो जाता है। तो ये सारी चीजें इंसान को याद दिलाई जा रही है कि तुम तो ये और ये और ये करते हो, तुम ये भी करते हो, ये भी गुनाह करते हो, ये भी गुनाह करते हो। इस तरीके से तुम क्या करते हो, खूब समेट समेट कर जमा कर करके रखते हो। क्या तुम्हें इस दुनिया से नहीं जाना है, बल्कि वो जो इंसान जा चुका है वो तो तुम्हें एक सबक देकर गया है कि देखो मैं तो चला गया, अब तुम्हारी बारी है। अब हमें तो वक्त मिल गया ना सुधरने का, वो जो जाने वाला था उसको तो वक्त खत्म हो गया, लेकिन हमारा वक्त अभी भी बाकी है। हर इंसान की मौत पे आप सब, या मैं, आप, हम सब ये जरूर सोचे कि मेरा वक्त अभी बाकी है, मैं और क्या क्या कर लूं। कि अगर देखिए कि अगर हम जाने वाले होते हैं, कहीं हम ट्रैवल करने वाले होते हैं, जैसे कि अब हम इंडिया जा रहे हैं, इंडिया से सऊदी आ रहे हैं, तो हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग करते होते हैं, शॉपिंग करते होते हैं कि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो इसी तरीके से क्या हम अल्लाह ताला के पास जाने के लिए कोई पैकिंग कर रहे हैं, कोई शॉपिंग कर रहे हैं, कोई चीजें सेव कर रहे हैं अपनी बैंक अकाउंट में, क्या क्या हमने भेजा है। तो हर वक्त हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम क्या जमा कर रहे हैं, हमने क्या दुनिया के लिए जमा किया है सिर्फ, या आखिरत के लिए भी हमारे पास कुछ है। आखिरत का जो बैग हमारा तैयार है, और बस घंटी बजने की देर है, मलिकुल मौत जैसे ही हमें कहेंगे और फौरन हमारा टाइम आ जाएगा। फिर हमारे पास इतना टाइम रहेगा नहीं कि हम 1 मिनट में कोई नेकी कर लें, या 1 सेकंड में हम कोई नेकी कर लें। तो यह उनके बारे में बताया जा रहा है कि तुम खा जाते हो मीरास का माल खूब समेट समेट कर, वो तो हिब्बूना, और तुम मोहब्बत करते हो माला, माल से, हुब्बन जम्मा, मोहब्बत बहुत ज्यादा। यानी कि क्या है, हर इंसान को माल से तो मोहब्बत होती है, कोई ऐसा नहीं है दुनिया में कि जिसको माल से मोहब्बत ना हो। हर इंसान चाहता है कि उसके पास बड़ा बैंक बैलेंस हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, बड़ा बंगला हो, बड़ा उसका स्टेटस हो, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले हों, फिर इसी तरीके से उसके अच्छे अच्छे कॉलेजेस में वो एडमिशन करवाए, भले ही उसमें कितना भी रिश्वत देनी पड़े। तो इंसान क्या करता है, कहीं से भी लाता है पैसे, कि चाहे गलत तरीका हो, हक हो, नाहक हो, बातिल हो, जो भी हो, लेकिन वो क्या करता है, मोहब्बत से, माल की मोहब्बत ने उसको इतना पागल बना दिया है कि वो हक और बातिल में फर्क करना भूल गया। वो ये भूल गया कि कहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएगा माल की मोहब्बत में। मैं दिन और रात माल की मोहब्बत में लगा हुआ हूँ, अक्सर माल की मोहब्बत में नमाजें जा रही हैं, रोजे खजा हो रहे हैं। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि जब वो जॉब करते हैं तो रोजे नहीं रखते, कहते हैं कि नहीं जॉब के साथ रोजे रखे नहीं जाते। फिर अक्सर क्या होता है कि नमाजें छूट जाती है, नहीं फजर छूट गई तो बहुत लेट सोए थे, फजर छूट गई, फिर लेट थक के आए थे तो इशा छूट गई। तो ये है हाल कि माल के मोहब्बत में इंसान इतना पागल हो जाता है कि फिर उसको ये याद नहीं रहता कि उसको अल्लाह से कितना दूर होता जा रहा है। इसी के अगेंस्ट एक गरीब इंसान को देखिए, परेशान हाल को देखिए कि वो रो रो के सजदे करता है, तहज्जुद पढ़ता है, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाता है, उसकी नमाजों में कितना खुशू और खुजू है। और एक वो इंसान जो माल से मोहब्बत रखने वाला है, उसकी नमाजें ऐसी हैं बस फॉर ग्रांटेड, उसने अदा कर दी, बस फर्ज पढ़ ली, किसी तरीके से कैसे पढ़ी, क्या पढ़ी, उसमें कौन से सूरे पढ़े, सूरे के तर्जुमा क्या था, उसके बिल्कुल उसका दिमाग उसमें गया ही नहीं। हम जब भी कोई सूरा पढ़े तो हमारा कैसा होना चाहिए तरीकेकार, कि हमको एटलीस्ट उसका तर्जुमा समझ में आए कि जो हमने सूरा पढ़ा, कौन सा, भले ही छोटा सूरा पढ़े, जरूरी नहीं है कि आप आधे आधे घंटे, एक एक घंटे के सूरे पढ़े,
آپ صرف آپ قل هو اللہ احد بھی پڑھ رہے ہیں، تو جب آپ قل هو اللہ احد کہے تو آپ کے دل کی گہرائیوں تک اللہ کی محبت اترنی چاہیے. تو ایسے ہونا چاہیے ہماری عبادتیں. پھر آگے آ رہا ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اور کلا ہرگز نہیں، اذا دکت الارض جب کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی. دکا کہتے ہیں کوٹ کوٹ کر باریک پیس دینا. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ زمین کو کوٹ کر باریک کر دیا جائے گا اور ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا. تو جب زمین ہموار ہو جائے گی، جو پہاڑ ہیں سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اور زمان پوری اسٹریٹ ہو جائے گی. وجاء ربک، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جاء ربک، آئے گا آپ کا رب، والملک صفا صفا، اور فرشتے بھی صف بصف. اب کیا ہوگا؟ جیسے ہی قیامت کا دن آئے گا تو کیا ہوگا؟ زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا، اور پھر زمین پوری ہموار ہو جائے گی. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک ایک آسمان کھلے گا اور آسمان سے فرشتوں کی صفیں اور صفیں، بہت سارے فرشتے لائن سے اترتے جائیں گے، جس کو ہر انسان دیکھ لے گا کہ ایک آسمان کھلا، اس میں سے کئی فرشتے صف بصف آ رہے ہیں اور ساروں کو گھیر رہے ہیں. پھر دوسرا آسمان کھلا، پھر دوسرے آسمان سے پھر فرشتے اتر رہے ہیں، پھر گھیر رہے ہیں صفوں کے ساتھ. یہ دیکھیے کہ ان کا ڈسپلین کتنا ہے، کہ ایسے نہیں کہ آ رہے تیڑے کس طریقے سے آ رہے ہیں، بلکہ صف بصف آ رہے ہیں، صف بستہ آ رہے ہیں. پھر سارے 7 آسمانوں سے اسی طریقے سے پھر آئیں گے، اور انسان دیکھے گا کہ اس کے بعد پھر آپ کا رب بھی سامنے آ جائے گا. انسان رب کو دیکھ لے گا قیامت کے دن. پھر کیا ہوگا؟ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور اس دن جہنم لائی جائے گی. جی آ کا کیا مطلب ہے؟ سامنے لانا، لے کر آنا کوئی چیز کو. تو جہنم کو لے کر آیا جائے گا. یومئذٍ، اس دن، یومئذٍ یوم سے ہے، یتذکر الانسان، اور اس دن یاد کرے گا. یتذکر کس سے ہے؟ ذکر کرنا. ذکر کرنا، ہم جب کسی کی یاد کرتے ہیں تو اس کا ذکر کرتے ہیں نا، تو یہاں پر انسان کیا یاد کرے گا؟ انسان اپنے کرتوت یاد کرے گا. یتذکر الانسان، کہ وہ یاد کرے گا کہ میں نے کیا 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 تھا. وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اور کیوں کر فائدہ نہیں دے رہا اس کے لیے یاد کرنا. اب انہیں یاد بھی کر رہا اگر تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس کو یاد کر کے. کیا ہی کر لے گا وہ یاد کر کے کہ ہائے میں نے تو یہ بھی گناہ کیے، ہائے میں نے تو وہ بھی کیے، ہائے میں نے تو اتنی نمازیں چھوڑی، ہائے میں تو جب ایسے جھوٹ بولا تھا، میں نے یہ گناہ کیے تھے، میں نے ساری باتیں دین کی سنی تھی لیکن میں نے پھر اس کو انکار کر دیا، اس کو انجان مار کے میں اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے ہی لگا رہا. تو اس کو یہ ساری چیزیں یاد آئے گی. قیامت کے دن جب وہ دیکھ لے گا فرشتے اتر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سامنے آ گیا، جہنم بھی دکھا دی جائے گی، تو انسان پچھتائے گا، لیکن اس کا پچھتانے کا وہاں کوئی فائدہ نہیں ہے. اب وہ چاہے سوچے، روئے، گڑ گڑائے، اب اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. ٹائم تو اب ہے ہمارے پاس کہ جتنا چاہے اپنے رب کو راضی کر لیں. جتنا ہمیں ٹائم ملا ہے، ایک تو ہم کافی لمبا ٹائم گزار کے آئے ہیں غفلت میں، سوئے پڑے تھے ہم غفلتوں کے اندھیروں میں. اب تو کہیں جا کر ہماری زندگیوں میں فجر ہوئی ہے. یہی ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ جب ہم قرآن سے جڑے تبھی ہماری فجر ہوئی ہے، جبھی ہماری صبح ہوئی ہے، جبھی ہم نیند سے جاگے ہیں، تب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہائے ہم نے کتنا لمبا ٹائم گزار دیا، کتنا ہم نے ٹائم ویسٹ کیا، کہاں کہاں ہم نے ویسٹ کیا ٹائم. یہ تو ہم کو اب ریئلائز ہو رہا ہے کہ کہیں کہیں کچنوں میں لمبا لمبا دن بھر گزار دیا، کہیں کوئی سیریلوں میں، کوئی موویز میں، کہیں کوئی پارٹیز میں. ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں غلط نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے. اننیسیسری ہم نے اپنا قیمتی وقت ان ساری چیزوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہر چیز جو آپ کر رہے ہیں، آپ کا ضمیر آپ کو تسلی دینا چاہیے، مطمئن کرنا چاہیے کہ جو تم کر رہے ہو بالکل صحیح ہے. لیکن یہ ایک بات غور کیجئے کہ جب ہم کوئی غلط کام میں مصروف ہوتے ہیں تو ہمارا ضمیر ہمیں بار بار ٹھوکے دیتا رہتا ہے کہ دیکھو تم یہ مت کرو، دیکھو تم یہ مت کرو. لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور اس کے پیچھے ہم اس کی بات سنتے رہتے ہیں. پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہے گا کہ یقول یا لیتنی، وہ انسان کیا کہے گا جب دیکھ لے گا، فرشتوں کو دیکھ لے گا اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے گا، ساری کی ساری چیزیں جب اس کے سامنے آ جائیں گی تو وہ کیا کہے گا؟ یقول، وہ کہے گا یا لیتنی، اے کاش، قدمت لحیاتی، میں نے اپنے آگے کچھ بھیجا ہوتا اپنی زندگی کے لیے. اب وہاں پر دیکھیے کہ انسان کی کیا خواہش ہوگی، کیا حسرت ہوگی انسان کی. اب ہم دیکھیں یہاں بیٹھے ہیں، ہم انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. ہم کچھ لوگ لائف کو انجوائے کرنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ زندگی ایک بار تو ملی ہے، انجوائے کر لو. لیکن کہیں یہ انجوائمنٹ ہمارے لیے حسرت نہ بن جائے قیامت کے دن. تو یہاں انسان کو جو زندگی ملی ہے، ایک ایک لمحہ
اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہمارا آپ کی یاد میں گزرے. اللہ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ شیطان کے کاموں میں ہم بزی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ تو ہم کو ہٹا لینا. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کریں کیونکہ ہمارا نفس بڑا کمزور ہے, ہم کبھی بھی پھسل سکتے ہیں. اتنے تو ہم پکے ہیں نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ روک کے رکھ سکیں. کوئی نہ کوئی زبان سے ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں, کوئی آنکھوں سے گناہ ہو جاتے ہیں, کوئی ایسی چیزیں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں جو ہمیں پتا ہے کہ یہ غلط ہے, اس کے باوجود بھی ہم کیا کرتے ہیں, وہ چیزیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انسان کو پھر اس دن کیا کرے گی, حسرت میں ڈال دے گی. پھر انسان کہے گا کہ کاش میں نے یہ کیوں کیا, کاش کہ میں اپنے لیے آگے زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا. اب دیکھیے کہ جس کی آنکھیں کھل گئی تو وہ انسان ہر وقت اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا ہوا ہے. اب جو رضا کے کاموں میں لگا ہوا ہے اس نے تو دنیا تو نہیں چھوڑ دی, اس نے کچن تو نہیں چھوڑ دیا, اس نے گھر کی صاف صفائی تو نہیں چھوڑ دی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے کاموں کو بھی ایک اللہ کی طرف کا, اللہ کو راضی کرنے کا ایک کام سمجھ کے کر رہے ہیں ہم, تو ہم کو اس کی بھی نیکی مل رہی ہے. اللہ نے جو ہمارے ذمے یہ سارے کام ڈالے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے کہا اس لیے ہم یہ بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو نے کہا کہ گھر والوں کو کھلاؤ پلاؤ, ہم اس لیے پکا رہے ہیں تاکہ تو ہم سے راضی ہو جائے. تو دیکھیے کہ ایک جو خاتون ہے اگر مومنہ ہے اور وہ قرآن پڑھ رہی ہے, وہ سیکھ رہی ہے, کوئی کلاسز میں جوائن ہے, کوئی لفظی ترجمہ سیکھ رہی ہے, کوئی فہم قرآن سیکھ رہی ہے, کوئی تجوید سیکھ رہی ہے, اور اس کے ساتھ وہ یہ کام کر رہی ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس کا پسند نہیں آئے گا یہ ساری چیزیں؟ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا اگزامپل دیکھیے کہ ہم دوڑتے نہیں ہیں نیکیوں کے لیے, ہم بس اٹھتے ہیں تو الکسی سے اٹھتے ہیں, ہاں چلو کر لیا تو کر لیا, نہیں تو نہیں, چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا, کر لیا تو کر لیا. اب دیکھیے کہ قرآن کی کلاس, جب زوم کی کلاس شروع ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ 3 بجے سے کلاس شروع ہوگی, لیکن جوائن کب ہوتے ہیں لوگ, 3:20, 3:04, 3:25. تو یہ کیا ہے, ہم کیسے جوائن ہو رہے ہیں, الکسی سے. جو واقعی شوقین لوگ ہیں وہ میں 3 کو اگر 5 کو میں اگر کلاس سٹارٹ کروں تو وہ لوگ جوائن ہو جاتے ہیں پھٹ سے. تو یہ ایک تو شوق ہے, اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم جب ریکارڈنگ آئے گی تو ہم ریکارڈنگ سن لیں گے, نہیں ہم بزی تھے, ہم یہ تھے. اور یہ بھی دیکھیں کہ ہم بزی جو تھے, ٹھیک ہے کوئی بزی بھی ہو سکتا ہے, کس کے ایسی جنن ریزن ہو سکتی ہے, کوئی ہاسپٹل جانا ہے, کوئی بیمار ہے, کسی کا کچھ ایسا ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن کوئی ایسے ریزنز نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناراضگی والے بھی ہوں, اور unnecessary کہ ہم کلاس چھوڑ رہے ہیں. جب کلاس میں ایک بیٹھنے والا شخص اور جو ریکارڈنگ سننے والا, کیا دونوں کی نیکی برابر ہوگی؟ نہیں, بلکہ دونوں کی نیکی الگ الگ ہوگی, اس کا لیول الگ الگ ہوگا. دونوں کا شوق اللہ تعالیٰ ناپیں گے نا. جس کو شوق ہے وہ تو بیٹھا ہے سارے کام چھوڑ کے. اب یہاں پر جتنی بہنیں بیٹھی ہیں, 40-45 بہنیں, کیا یہ ریکارڈنگ نہیں سن سکتی ہیں؟ یہ تو بالکل آرام سے لیٹے لیٹے بعد میں کسی بھی وقت میں ریکارڈنگ سن سکتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شوق کو بڑھایا, ان کے شوق کو پسند کیا, ان کو پسند کیا کہ یہ ایسی محفل میں آ کے بیٹھے جہاں پر فرشتے نور انڈیل رہے ہیں, آپ کے نام آسمانوں پر لیے جا رہے ہیں. باقی لوگوں کے تو تھوڑی لیے جا رہے ہیں جو بعد میں بیٹھ کر سن لیں گے. تو اکثر کیا ہوتا ہے, لوگ کیا کہتے ہیں مجھے کہ ہم ریکارڈنگ سن لیں گے. تو ریکارڈنگ سننے کا اور یہ دونوں بھی نیکی تو بالکل ہے, اس میں بھی نیکی ہے, اس میں بھی نیکی ہے. لیکن نیکی کس کو زیادہ مل رہی ہے؟ ہم ہر وقت یہ سوچے کہ ہمیں نیکی کس میں زیادہ ملے گی. ہم جب کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ سستا کہاں مل رہا ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں 200 میں مل رہا ہے, وہاں 400, تو چلو 400 والی چیز لے لیں گے. ہمارا دماغ ہے نا, اللہ نے عقل دی ہے, تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے, یہ جو فائدہ کس میں یہ دیکھتے ہیں. تو اس میں بھی دیکھا کریں نا کہ فائدہ کس میں. پھر اس میں بھی پھر کچھ بہنیں نوٹس بنا رہی ہیں, اپنا الگ پرسنل وہ اپنی تیاری کر رہی ہے. کون دیکھ رہا ہے انہیں؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا انہیں جا کر, نہ میں ان کی کاپیاں دیکھتی ہوں. یہ تو اللہ دیکھ رہا ہے, فرشتے دیکھ رہے ہیں. فرشتوں کی نظروں میں ہے, اللہ کی نظروں میں ہے. یہ ساری چیزیں ان کی اللہ کے پاس بہت زیادہ ویلیویبل ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بہت اجر و ثواب عظیم کرے گا, اس کے اجر کو بڑھا چڑھا کے دے گا کہ دیکھو بندہ میرے لیے کتنا اسٹرگل کر رہا ہے. کیونکہ ہم نے دنیاوی ایگزامز کے لیے بہت اسٹرگل کیا, رات رات بھر جاگے, 10th ہو, 12th ہو, گریجویشن ہو, ایگزام جب ہوتے تھے رات رات بھر جاگتے تھے. لیکن کبھی ہم اللہ کے لیے رات رات بھر نہیں جاگے. بس وہ کبھی رمضان کی راتوں میں ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ ہم جاگے ہیں, یا پھر طاق راتوں میں ہی ایسا ہوگا کہ ہم جاگے ہیں, یا پھر کبھی اس پہ بھی شارٹ ہو گیا تو کوئی شب قدر کی ایک رات جاگے ہیں, تو بس ایسا ہو گیا. لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے لیے جاگتے ہیں, اپنے آپ کو جگاتے ہیں, اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں, اپنی نیند کو چھوڑ کر اٹھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں. اکثر ہماری بہنیں اتنی بیمار ہونے کے باوجود بھی ان کی نہ تہجد چھوٹتی ہے, نہ ان کی اشراق چھوٹتی ہے. یہ ان کا روٹین ہے. جیسے 5 ہے ویسے یہ 2 اور ہے.
ان کو یہ نہیں لگتا کہ اچھا یہ تو پڑھنا تھا یا نہیں پڑھنا تھا، دیکھتے ہیں پڑھیں گے تو پڑھیں گے نہیں تو نہیں، بلکہ انہوں نے اپنا روٹین بنا لیا تو انہیں کوئی مشکل نہیں لگ رہا، ان کی عادت ہی ہو گئی، ان کی نیند کا روٹین. جب آپ اپنے نیند کا روٹین بنائیں گے نا اس طریقے سے کہ آپ کو تہجد کو اٹھنا ہے تو آپ دیکھیے کہ آپ کو تہجد بنا الارم کے آپ کی آنکھ کھلے گی. اپنے آپ کو ایسے بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بن جائیں. جتنی تھوڑی ہماری زندگی بچی ہے ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس ہر روز ایک نئی موت ہو رہی ہے، کوئی تو بنا کسی ریزن کے جا رہا ہے تو کوئی ریزن کے ساتھ جا رہا ہے. تو کیا ہم کیا زندہ رہنے والے 100 سال 200 سال؟ بلکہ ہمیں بھی تو جانا ہے. تو ہم نے جانا تو ہے لیکن عزت و اکرام کے ساتھ جانا ہے. یومئذ اور چنانچہ اس دن کیا ہوگا، لا يعذب عذابہ احد، کوئی نہیں عذاب دے گا اس جیسا عذاب کوئی بھی. یعنی کہ پھر جو لوگ پکڑے جائیں گے، جو لوگ سزاوار ہوں گے، سزا کے حقدار ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسا عذاب دے گا کہ شاید ویسا عذاب آج تک کسی نے نہیں دیا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیاوی چیزیں اکثر ہمارے جملے اس طریقے سے ہوتے ہیں، یہ کیا عذاب ہے. کسی کو پیریڈز آ رہے ہیں زیادہ تو وہ کہتے ہیں یہ کیا عذاب ہے. کسی کے بچے ستا رہے تو وہ کہتے ہیں کیا عذاب ہی بچے ہیں. کسی کو بیماری آ گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کیا عذاب ہے، یہ بیماریاں ہم سے چپٹ گئی ہیں. اس طریقے سے الفاظ ہمارے اکثر ہمارے آس پاس سننے میں آتے ہیں لوگوں کے. میری بہنوں بلکہ یہ عذاب نہیں ہے، یہ تو آزمائش ہے چھوٹی سی. عذاب تو وہ ہوگا جو کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہوگا. ایسی دوزخ ہوگی، ایسی جہنم ہوگی، ہمیں سب کچھ پتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کیا کر رہے ہیں ہم، ڈنکے کی چوٹ پہ نڈر ہو کے گناہ کر رہے ہیں اور نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں. کون سی چیزیں ہم نے چھوڑی ہیں؟ برتھ ڈے کر رہے ہیں، اینیورسریز کر رہے ہیں، پارٹیز کر رہے ہیں. میل اور فیمیل پردے کا کوئی اہتمام نہیں کیا جا رہا، گھروں میں پردے نہیں ہیں. پھر ہم کیا کر رہے ہیں قرآن پڑھ کے؟ ہم نے سارا کچھ تو پڑھ لیا لیکن ہمارے گلے سے نیچے دل تک نہیں اترا. پھر ایسا عذاب دے گا اللہ تعالیٰ کہ اس جیسا عذاب کوئی نہیں تھا. اور پھر ولا یوسقو، اور نہ جکڑے گا اس جیسا جکڑنا کوئی بھی. کہ یعنی کہ جکڑنا، یوسقو کیا ہے، میثاق، پھر سے ہم نے پڑھے میثاق کیا ہے، پکا وعدہ. یہاں پر یوسقو کیا ہے، جکڑن پکڑنا. یعنی کہ اس میں بھی میثاق میں کیا ہے کہ پکڑتے ہیں ہم، وعدہ پکا وعدہ لیتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایسا پکڑے گا، ایسا جکڑے گا کہ پھر اس جیسا جکڑنا کوئی نہیں ہوگا. کہ ایک جگہ آتا ہے کہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ایسا ہوگا کہ لوگوں کو اس دن ایسی سخت مار پڑے گی اور ایسی سزائیں ملے گی جو کوئی دوسرا انسان دنیا میں نہیں دے سکتا ویسی سزائیں. اور فرشتے ان کے گلوں میں توق اور پاؤں میں زنجیریں ڈال کر جہنم میں پھینک دیں گے. ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ جہنم کو 70,000 لگامیں ہوں گی. جہنم کی لگام کس کو کہتے ہیں، جو جس سے اب جیسے کہ گھوڑے کی جو لگام ہوتی ہے اس کو اگر اس لگام سے ہم پکڑ کے اس کو کھینچتے ہیں تو وہ کنٹرول ہوتا ہے نا. تو ایسی کنٹرول کرنے والی جو لگام ہے وہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہیں. اور وہ زنجیروں والی ہے، لوہے کی زنجیروں کی لگامیں ہیں. اور وہ ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ رہے ہوں گے. کیونکہ دوزخ اتنی غصے میں ہوگی، بہک رہی ہوگی کہ بس لاؤ اور میرے اندر ڈالو. تو اس کو فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے، لگاموں سے پکڑے ہوئے ہوں گے. اور اس طریقے سے سانپوں اور بچھوں کا ڈسنے کا عذاب الگ ہوگا، فرشتوں کے مارنے اور ڈانٹنے کا عذاب ہوگا الگ، پھر ذہنی عذاب ہوگا، پھر اس طریقے سے الگ الگ عذابوں کی صورتیں ہوں گی. اور پھر اس طریقے سے انسان کو پھر اس دن پتا چلے گا کہ جو ہم سنتے تھے عذابوں کے بارے میں تو یہ بالکل ویسے ہی ہے. پھر آگے آ رہا ہے کہ جب انسان کو اکثر آگے کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے روح اطمینان پانے والی روح. مطمئنہ مطمئن سے ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نفس مطمئنہ کیا ہوتی ہے، کہ انسان کو مطمئن کرنے والی، ہر نیکی پر مطمئن ہے، ہر کام جو کر رہے ہیں اس پہ مطمئن ہے. اب جیسے کہ آپ نے کلاس جوائن کی، آپ مطمئن ہیں، آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ مجھے جوائن کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا، میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی ہوں. بلکہ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، آپ جیسے کہ آپ بیٹھے ہیں کوئی سیریل دیکھ رہے ہیں، آپ کا دل بار بار آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کہیں غلط تو نہیں ہو رہا. ہاں چلو کوئی نہیں، میرا تو ٹائم فری ہے، میں نے تو نماز بھی پڑھ لیا، میں نے تو قرآن بھی پڑھ لیا، اب تو میں فری ٹائم میں تھوڑا سا دیکھ سکتی ہوں. پھر آپ کا نفس آپ کو یہ کہے گا، شیطان آپ کو ورغلائے گا نا کہ کیا ہوا، تم نے تو نیکی بھی کر لی، ساری دن بھر سے تو تم نیکیوں میں بزی تھی، تم تو قرآن کی کلاس کو بھی گئی تھی، تم نے تو اتنے نوٹس بھی بنائے، تو اگر تم 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کوئی اگر سیریل دیکھتی ہو یا کوئی مووی دیکھتی ہو تو اس میں کیا برا ہے. تو انسان کیا ہے، مطمئن نہیں ہے، یہ ساری چیزوں پہ مطمئن نہیں ہے. بلکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں،
ایسے کام ہم کرتے ہیں جو اللہ کی رضا کے ہیں تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ مطمئن ہوتے ہیں. اور میں نے کون کون سی روح بتائی تھی؟ 3 قسم کی. کون کون سے؟ ایک تو ہے نفس مطمئنہ، جو مطمئن نفس ہے، کوئی بھی کام کرو اطمینان ہے ہم کو کہ نہیں ہم کوئی غلط نہیں کر رہے، اللہ کی رضا والا کام کر رہے ہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ غیبت کرتے ہیں اور بعد میں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے غلط کیا کہا؟ وہ سب تو ہے ہی نا، صحیح تو ہے، اس میں کیا گناہ کی بات ہے؟ غیبت تھوڑی کی ہم نے. تو یہ کیسا انسان، اس کو شیطان بہکاتا ہے اور گناہ بھی کرواتا ہے اور اس کو مطمئن بھی کر دیتا ہے. لیکن جو نفس مطمئنہ ہے وہ نیک روح ہے، پاک روح ہے، وہ کبھی گناہ نہیں کرتی. جب چھوٹا سا گناہ ہو جائے تو پشمندہ ہو جاتی ہے، شرمندہ ہو جاتی ہے. اور پھر دوسرا کیا ہے؟ 3 نفس میں نے کیا بتائے تھے؟ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. نفس لوامہ کیا ہے؟ کہ وہ ہمیشہ ملامت کرتا ہے کہ یہ مت کرو، یہ کرو، یہ غلط ہے. انسان جب کوئی غلط کام کرنے پر جاتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے نفس؟ اسے ملامت کرتا ہے. لوامہ ملامت سے. تو نفس امارہ کیا ہے؟ کہ اس کو برائی کی طرف بلانے والا نفس، کہ دیکھو کچھ نہیں ہوتا، اتنا سا کرنے سے کیا ہوگا، اتنا سا دیکھیں گے تو کیا ہوگا، اتنی برائی کر لیں گے تو کیا ہوگا، اتنی بے پردگی ہو جائے گی تو کیا ہوگا، ایک نماز قضا ہو جائے گی تو کیا ہوگا، اب بازار میں نکلے ہیں ایک نماز قضا ہو گئی. کوئی نہیں، ہر وقت تو تھوڑی ہوتی ہے. انسان کو یہ تسلی دیتا ہے اس کا نفس کہ کیا ہوا، ایک بار ہوگی نا بھائی، کیا ہوا، آپ تو ہمیشہ پڑھتے ہیں. تو یہ نفس امارہ ہے کہ اس کو برائی کی طرف گھسیٹتا رہتا ہے. ہر وقت انسان کو نفس برائی کی طرف گھسیٹتا رہتا ہے. اس کا کنٹرول اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اس کو اپنے آپ کو نفس مطمئنہ کی طرف لانا چاہیے کہ نہیں، میں اگر یہ کروں گا تو غلط ہو جائے گا، مجھے مطمئنہ چاہیے، مجھے نفس مطمئنہ چاہیے. ایسا نفس چاہیے کہ جو میرے لیے مطمئن ہو کہ میں ایسا کوئی کام نہ ہو مجھ سے، کوئی غلط کام نہ ہو مجھ سے، کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا کام کر دوں جو اللہ کی ناراضگی والا کام ہے. پھر آگے کیا آ رہا ہے؟ وہ ایسے نفس کو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ جو فرشتے ہیں، جو ملک الموت ہے، جو ملک الموت جب آئیں گے ایسی روح کے پاس اور ان کو کیا کہیں گے کہ اے نفس مطمئنہ، کیا کرو تم؟ ارجعی، تم لوٹ چلو. کہاں پر؟ اپنے رب کی طرف. راضیتم مردیہ، ایسی رب کی طرف کہ راضی ہونے والی، پسندیدہ. یعنی کہ تم کیسی روح ہو؟ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ روح ہو، اور اپنے رب کی طرف راضی ہونے والی روح ہو کہ تم، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے. اور اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہونے کے بعد انسان یہ نہیں سوچے گا کہ اب انسان کیا کرے، کیسا. اس کو خوشی محسوس ہوگی جب ملک الموت اس کو یہ خوشخبری دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ خوش ہو جائے گا کہ اب انسان کو اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، اللہ سے راضی ہے. اب اس کے جانے کے وقت ظاہر ہے کہ جانے کے وقت جب ہمیں یہ خوشخبری ملے گی تو کیا ہی خوشی کا وقت ہوتا ہوگا. وہ جو انسان اس طریقے سے، جن کو خوشیاں ملتی ہوں گی، جن کو اس طریقے کی خوشخبری ملتی ہوگی، کیا ہی خوش قسمت انسان ہوتا ہوگا، اس کا تو خاتمہ بالخیر ہو گیا. تو پھر اسی طریقے سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے، موت کے فرشتے آئیں گے اور اس کو کہیں گے اے اطمینان پانے والی روح. سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی ایسی روح، ایسی موت نصیب کر، ایسا خاتمہ بالخیر عطا کر کہ فرشتے ہمیں خوشخبریاں سنا رہے ہوں. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. تو یہ اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوگا؟ ایسے ہی تو نہیں راضی ہو جائے گا. دنیا میں تو اسٹرگل کرنا پڑے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اپنی راتیں، اپنے نیند، اپنا چین، اپنا سکون، اپنا اسٹرگل اللہ تعالیٰ کو بتانا پڑے گا کہ اللہ ہم تیری رضا کے لیے یہ اور یہ کام کر رہے ہیں، اللہ ہم صرف تیرے لیے کر رہے ہیں، ہمارا اس میں کوئی انٹینشن نہیں ہے. ایسے تو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ ہماری تو عمریں صرف 60-70 سال کی ہے، درمیانہ عمر. اور اگر پہلے کے لوگوں کی عمریں تو 1000 سال، 2000 سال تھی. کیا آزمائش کی زندگی ہوتی ہوگی ان کی، کیا کیا ان کے پاس پریشانیاں آتی ہوں گی اور زندگیاں ختم نہیں ہوتی. ہمارے پاس تو یہ ہے کہ آزمائشیں آئی بھی، انسان بیماریاں بھی آئی، پریشانیاں بھی آئی، انسان ختم بھی ہو گیا، چلا بھی گیا اور دفن بھی ہو گیا اور اس کا حساب کتاب بھی ہو گیا. 60-70 سال ہماری، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ 60-70 سال میری امت کی درمیانہ عمر ہوگی. تو یہ یہاں پر جب فرشتے ہمارے پاس آئیں گے اور خوشخبری سنائیں گے تو وہ انسان کی خوشی کا کیا حال ہوگا. آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے انسان کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا. کہ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے احادیث سے کہ ملک الموت ہر انسان کو اتنی اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں کہ کیا اس کے نام کے ساتھ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے، کہ ہم یہ نہیں بول سکتے کہ جب ہماری موت آئے گی تب ہی ملک الموت ہمارے گھر آئیں گے. بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ملک الموت ہر دن ہمارے پاس 5 بار 5 نمازوں کے وقت
मलिकुल मौत हमारे घर में आते हैं, फिर अल्लाह ताला से पूछते हैं कि अल्लाह ताला किसको इस घर से लेकर जाना है? फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, अभी इसमें बारी किसकी भी बारी नहीं आई है। तो फिर मलिकुल मौत क्या करते हैं? चले जाते हैं, इनका नाम लेते हैं, उनका नाम लेते हैं, इनको ले जाना है, इनको ले जाना है, किसको लेकर जाना है? फिर अगर किसी को नहीं लेकर जाना है तो फिर क्या करते हैं? वो चले जाते हैं और फिर दूसरे घरों में जाते हैं। अब ये अल्लाह ताला की कैसी करामत है, कैसी हिकमत है कि एक ही वक्त में अल्लाह ताला सारों को लेकर जाते हैं, सारों के घरों में मलिकुल मौत पहुंच जाते हैं। और ये अल्लाह ताला के, अब ये अल्लाह की मोहब्बत भी हमारे दिलों में हो, अल्लाह से मिलने का शौक भी हमारे दिल में हो। फदखुली फी इबादी, और फिर दाखिल हो जा मेरे बंदों में, खास बंदों में। अब इसके लिए हमारे लिए क्या क्वालिटी चाहिए? बंदे इबादी बनना है हमको। जब हम इबादी बनेंगे तब हमें ये खुशखबरी दी जाएगी। जब खुशखबरी दी जाएगी, अब खुशखबरी भी किसे? जो अल्लाह ताला की मिलने को, मुलाकात को पसंद करता है, अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात को पसंद करता है। अब बीबी आयशा ने कहा, या रसूलल्लाह, हम अल्लाह की मुलाकात को पसंद करते हैं, लेकिन ये तो मौत के बाद ही होगा, और मौत को कौन पसंद करता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को कोई नहीं पसंद करता, लेकिन जब मौत के वक्त जब फरिश्ते आकर उसको खुशखबरी देते हैं, तो इंसान क्या करता है? सोचता है कि वाकई मेरे से अल्लाह राजी है। जब उसको दुनिया से बेरगबती हो जाती है, वो दुनिया से बेनियाज हो जाता है, और बस उसके दिल में एक ही तड़प होती है कि मैं अल्लाह से मिलूं। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मुलाकात की तड़प उसके दिल में पैदा हो जाती है। तो जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, वो दिन और रात तड़पता है, कोशिशें करता है, मेहनतें करता है अल्लाह को राजी करने के लिए। और जब आखिरी वक्त आता है तो फिर क्या होता है कि अल्लाह ताला उससे राजी होकर उसे खुशखबरी सुना देता है कि अल्लाह तुझसे राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने खुशकिस्मत लोग होते होंगे ना वो। अगर हम उनमें से हो जाए तो क्या ही बड़ी बात हो जाए। अल्लाह ताला हमको ऐसे लोगों में से बना दे तो क्या ही बात हो जाए। हमारी जिंदगी तो कामयाब हो गई, फलाह पा गए। तो फिर हम तो, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम और आप सब जो यहाँ पर बैठे हैं, और आप सबके अहल वयाल को अल्लाह ताला अपना पसंदीदा बंदा बना ले, और हम सबसे अल्लाह ताला राजी हो जाए, और अल्लाह ताला हमें आखिरी वक्त में ये खुशखबरी जरूर सुनाए, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, कि ए इत्मीनान पाने वाली रूह, तू लौट चल अपने रब की तरफ। और कैसा रब भी कैसा? राजी होने वाली, रजा वाली तेरी जिंदगी थी। अल्लाह ताला तुझसे राजी था, और तू अल्लाह ताला का पसंदीदा है। हमें अल्लाह ताला का पसंदीदा बन के इस दुनिया से जाना है। एक एम अपने दिल में बिठा लीजिए। फिर क्या कहेगा अल्लाह ताला? फिर तो मेरे खास बंदों में शामिल हो जा, मेरे प्यारे बंदों में शामिल हो जा, मेरे नेक बंदों में शामिल हो जा। ऐसा नहीं है कि बस जाओ, यहाँ पर मोअज़्ज़ज़ इकराम के साथ, इज्जत और इकराम के साथ उन्हें भेजा जाएगा। ऐसा नहीं भेजा जाएगा कि बस वो किसी तरीके से उनको बस भेज दिया और वो बस जन्नत में चले गए, नहीं, बल्कि उन्हें इज्जत और इकराम के साथ भेजा जाएगा। यहाँ पर ये भी दिखाया जा रहा है कि उनको क्या कहेगा, और फिर उन्हें जन्नत की खुशखबरी उन्हें दी जाएगी कि ए इंसान, तू अब मेरी जन्नत में भी दाखिल हो जा। अब तू जन्नतों में दाखिल होने वाला है। और तू कैसा है कि ए इंसान, तू बड़ा ही नेक था, तूने मुझे राजी किया, दुनिया में तूने मुझे राजी किया, और अब मैं तुझसे राजी हूँ। कितनी खुशी का वक्त होता होगा। अक्सर हम लोग देखते हैं कि कई ऐसे लोग जो मरने वाले जो लोग होते हैं, अक्सर लोग तो क्या होते हैं वो, कि उनके चेहरों पर मुस्कुराहट नजर आती है। हम अक्सर ऑब्जर्व करते हैं कि उनके माथे पर पसीना नजर आता है। तो ये सारी चीजें क्या है? अल्लाह की रजा वाले जो बंदे हैं, तो ये उनके पास ये सारी चीजें देखने में आती हैं। फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों से खुश भी हो जाता है। और फिर हमें भी ऐसे लोगों में बनना है, लेकिन उसके लिए आसान नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है, दुश्वार गुजार घाटी से हमको गुजरना है। अपने आप को इस बात के लिए प्रिपेयर करना है कि मेरा नफ्स मुझे बुराई की तरफ बुलाएगा, लेकिन मैं कहाँ पे हूँ? मैं नेकियों की तरफ दौड़ दौड़ कर मैं जाऊंगी, और मैं अल्लाह को राजी कर लूंगी कि मेरे पास अब बहुत कम वक्त बचा है। हमने हर लम्हे को गनीमत समझना है, कि अब ये नहीं है कि हमारे पास बहुत टाइम है, अभी हम कर लेंगे, हम कल कर लेंगे। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि आप बुढ़ापे में कर लेंगे, हज कब करेंगे? बुढ़ापे में करेंगे, नेकी कब करेंगे? बुढ़ापे में करेंगे। अक्सर लोगों का ये इंटेंशन होता है कि हम अभी क्या, जवानी का टाइम है, अभी क्या नेकी करना है, अगर बुढ़ापा नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे? अल्लाह ताला ने वक्त नहीं दिया हमें सुधरने का, तो हम क्या करेंगे? और फिर हमें नेकी इतनी उतनी तो नहीं, हम वहां पर नेकी बहुत कम पड़ेगी इंसान को, और नहीं पता कि कितनी नेकियां इंसान की राख बनकर उड़ जाएंगी, कि उसमें रियाकारी होगी, या कोई ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से फिर वो इंसान इस तरीके से उसकी नेकियां पूरी राख बनकर उड़ा दी जाएगी। तो ये आयतें इंसान को बहुत रुलाने वाली है।
اس سے پہلے ہم نے کئی بار یہ والی آیتیں پڑھی ہوں گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پانے والی روح تو لوٹ چلو اپنے رب کی طرف اور پسندیدہ راضی ہونے والی روح، اور پھر تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور تو داخل ہو جا میری جنتوں میں۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اب یہی آیت کو اگر ہم سنیں گے، اب آپ نے اس کو کئی بار اس کو سنا ہوگا، لیکن آج جب اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ آئے گا تو مجھے امید ہے کہ جب آپ اس کی صرف عربی سنیں گے، اس کی قرات سنیں گے، تو آپ کی آنکھوں سے ضرور آنسو نکلیں گے۔ سنتے ہیں تھوڑی سی یہ آیت آخری والی۔ اللہ ہمیں بھی ایسی نیک موت عطا کر، حسن الخاتمہ عطا کر۔ اللہ تو ہم کو تجھ سے راضی ہونے والے بندوں میں بنا دے۔ دیکھا آپ نے کہ کیسے یہ آیت ہمیں رلا دینے والی تھی۔ اب ہم دیکھیں کہ اگر ہم کو ترجمہ نہ سمجھے تو ہم اس پر رو کیسے سکتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ کیسے ساری مسجد میں جب وہ پڑھ رہے ہیں تو سارے لوگ رو پڑے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ رو پڑھ رہے ہیں وہ کیونکہ انہیں سمجھ آ رہا ہے۔ ہمیں آج تک یہ آیت نہیں سمجھی تھی تو ہمارے آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے قرآن کو سمجھنے والا کہ ہم ہر آیت پہ اسی طریقے سے رو پڑیں، ہماری پیٹھ پہ کانٹے آ جائیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں ہمارے۔ کب ہوگا یہ؟ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، اسٹرگل کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے نیک لوگوں کی کوالٹیز اس میں بتائی ہیں کہ اللہ وہ کوالٹیز ہمیں ڈال دے۔ اللہ ہم مسکین کو کھانا کھلانے والے ہوں، اللہ ہم میراث کا مال سمیٹنے والے نہ ہوں۔ اللہ ہمارے دلوں میں مال کی محبت نکال دے، اللہ تیری محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور ہمارے اہل و عیال کے دل میں تیری محبت ڈال دے۔ یا اللہ قیامت کا جن وقت آئے گا تو اللہ تو ہمیں راضی رہنا، ہم سے ہمیں پسندیدہ بنا لینا، ہمیں اس وقت اٹھانا جب تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ تو ہمیں خوشخبریاں سنا دینا، یا اللہ تو اپنے فرشتوں کے ذریعے ہمیں خوشخبریاں سنا دینا۔ اللہ تو ہم سے راضی جب ہوگا جب ہمیں اس دنیا سے اٹھانا۔ اللہ تو جب ہم سے راضی ہوگا تب ہمیں اس دنیا سے اٹھا لینا اور ہمیں جنت کی خوشخبریاں سنا دینا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں تیرے خاص بندوں میں شامل کر لینا، عبادی میں شامل کر دینا، تیرے جو نیک بندے ہیں جن کے ساتھ تو نے خوشخبریاں دینی ہے جس کو تو نے، اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا۔ یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں تیری محبت کی۔ یا اللہ تیری محبت کی ہم بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے ایسے کام کروا جو تجھے راضی کرنے والے ہوں۔
یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، ہمارا نفس ہمیں برائی کی طرف کھینچتا رہتا ہے، ہر وقت کھینچتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ، ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، اللہ تو ہمیں آزمائش دینا، اگر تو نہ دے تو ہمیں صبر کرنا سکھانا، اور اگر تو دے تو ہمیں صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، تیرے شکر گزار بندوں میں سے بنا دینا یا ارحم الراحمین، تو ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے یا اللہ۔ ہماری تھوڑی سی زندگی بچی اللہ، ہم نے بہت ساری زندگی غفلتوں میں گزار دی یا ارحم الراحمین، ہمیں تیرے خاص بندوں میں شامل کر لے، تیرے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، وہ کام ہم سے کرا جس سے ہم تجھ کو راضی کر سکیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔